الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک دان مقام محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل ست تکریم علماء کرام، آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ اور آپ حساس ترین اہل سنت مسلمان، جنہوں نے اس اہم ترین اور حساس ترین موضوع پر آج کے اس جمعے کو اہتمام کے ساتھ منعقد کیا، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزہ مولانا محمد طلحہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی محبت کے ساتھ ذوق اور شوق سے آپ کے جذبات کو گرما کر آپ کے سینے میں عشق صحابہ کی شمع روشن کر کے رخصت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور برادر مکرم، ہم سب کے عزیز، آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت اقدس مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو حکم فرمایا اور جن خواہشات کا اظہار کیا، انشاءاللہ زندگی بخیر 22 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان پر جمع کیا ہے. پروردگار عالم ایک مہینے کے بعد جماعت صحابہ کی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم کو پھر سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نے فرمایا کہ جب تک چاہے بیان فرمایا جائے، بیان کیا جائے، یہ ان کی محبت ہے، مگر دن جمعے کا ہے، نماز جمعہ کے تقاضے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی نماز کے وقت کو زیادہ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ نہ ہو، اور جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ اسی وقت کے درمیان آپ کے گوش گزار کر دی جائے. عنوان ہے جناب صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کو صحابی کہتے. بات کو ہم سمجھ لیں ذرا، ان کو صحابی کہتے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو حواری کہتے. حواری کا معنی دھوبی. لفظ حور کو حور اسی لیے کہتے کہ اس کا رنگ بڑا سفید ہوتا ہے. حواری وہ جو کپڑے میں سے میل نکال کے کپڑے کو صاف کرتا ہے. عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں علیہ السلام کے. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر جس کو قائد بنا کر دامن پکڑتا ہے، اس دامن کو کبھی چھوڑتا نہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اور صحابہ کی تعداد ہزاروں کے اندر نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب بنتی ہے.
اور ان تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے کون ہے وہ شخصیت جس کے صحابی ہونے کو کائنات کے بنانے والے اللہ نے کہا کہ یہ میرے نبی کا صحابی ہے؟ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر الی آخری علیہم رضوان اجمعین. ہم نے قانون اور ضابطے کی روشنی میں دیکھا کہ یہ صحابی ہے، کہہ دیا. مگر یاد رکھنا میرے دوستو، جس کو اللہ نے، جو کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس اللہ نے جس کو صحابی کہا، اس کائنات کی وہ واحد شخصیت، نہ ایسا بچہ کسی ماں نے جنا، نہ ایسا یار کسی نبی کو ملا. وہ ایک واحد ہے جس کو قرآن نے کہا کہ میرے نبی کا یہ ساتھی دوست صحابی ہے. اس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. ابو بکر کے ایمان کی بات کرنا تو دور کی بات. یاد رکھنا میرے دوستو، اگر کوئی شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے. ایمان و اسلام تو دور کی بات. سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ ہے، 10واں اور 11واں پارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 سفر بڑے عجیب ہیں دوستو، یاد رکھنا. 2 سفر. ایک سفر ہے زمین سے آسمان کا، اور ایک سفر ہے زمین سے زمین کا. زمین سے جو آسمان کا سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور جو زمین سے زمین کا سفر ہے اسے ہجرت کہتے ہیں. جب زمین سے آسمان کا سفر ہے تو فرشتوں کا سردار سرکار کے ساتھ ہے، اور جب زمین سے زمین کا سفر ہے مسلمانوں کا سردار نبی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زمین سے آسمان کا سفر معراج کہلاتا ہے، اور زمین سے زمین کا سفر ہجرت کہلاتا ہے. دونوں کے اندر ایک فرق ہے. جب سفر ہے زمین سے آسمان کا تو فرشتوں کا سردار نبی کے دروازے پر آتا ہے کہ سرکار چلے، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے. مگر جب زمین سے زمین کا سفر ہے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر کنڈی بجاتے کہ چلو اللہ کے لیے ہجرت کر کے جانا ہے. دونوں سفر، ایک زمین سے آسمان کا اور ایک زمین سے زمین کا. زمین سے آسمان کا سفر معراج. کہیں پروردگار 15ویں پارے میں آواز دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کہیں 27 پارے میں پروردگار کہتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. یہ معراج کا ذکر ہے. اور جب زمین سے زمین کے سفر کا ذکر جس کو ہجرت کہتے ہیں، جب اس کے ذکر کا وقت آتا ہے تو پروردگار کا طرز کلام بڑا عجیب ہے. سورت ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ عجیب سورت ہے. قرآن کی 114 صورتیں ہیں. یہ واحد سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر لکھی پڑھی جاتی ہے. اور عجیب بات ہے، یہ سورت اتری نبی علیہ السلام پر. حالات و واقعات ایسے ہیں کہ بالکل اسلام نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام، حج بیت اللہ کا موقع ہے. نبی علیہ السلام یہ سورت، جہاد کا حکم، نکلو کفار یہ اس مرتبہ یہاں پہ، اس کے بعد دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. حضور علیہ السلام یہ پیغام دے کر جناب صدیق اکبر کو بھیجتے کہ ابو بکر تم جاؤ اور تم جا کر یہ سورت لوگوں تک پہنچاؤ. صدیق اکبر نے سورت پکڑی. وہ جیسے کیسے بھی لکھی تھی، جو کچھ چیز بحث پہ پڑے بغیر. صدیق اکبر وہ سورہ توبہ لیتے ہیں اور لے کر چلے. آدھے راستے میں ہے، نبی علیہ السلام تمام تر صحابہ پہ نظر دوڑا کر علی مرتضیٰ کو بلاتے ہیں، علی تم آؤ، ایسا کرو ابو بکر کے پاس جاؤ، ابو بکر سے کہنا کہ وہ سورت تمہیں دے دے اور تم جا کر یہ لوگوں تک پہنچانا. علی مرتضیٰ تیزی کے ساتھ دوڑے. صدیق اکبر سے کہا کہ حضور کا حکم ہے. سورہ توبہ کو وصول کیا اور اسے لے کر اگلے لوگوں تک پہنچانے چلے. اب یہاں پہ یار لوگوں نے
बड़ी अजीब व गरीब कहानियां बयान कर दी, बड़ी अजीब कहानियां। किसी ने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर पे एतमाद नहीं था, अबू बकर पे भरोसा नहीं था। ये जरा बच्चों को चुप करा दो यार ऊपर। किसी ने कहा कि अबू बकर की सच्चाई को तुम कहते हो, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर की सच्चाई पर, अमानत पर, दियानत पर माज़अल्लाह भरोसा नहीं था। अगर सिद्दीक अकबर को के ऊपर भरोसा होता तो नबी अलैहिस्सलाम वो सूरत अबू बकर से लेकर अली को क्यों देते कि अली तुम जाओ और तुम जाकर इस बात का ऐलान करो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और दौर है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है। कोई शख्स भी बंद कमरे में बैठता है, मोबाइल सामने लगाता है, यूट्यूब का चैनल बनाता है, 15-20 टोटरू अपने सामने इकट्ठे करता है, हाँ में हाँ मिलाने वाले, और उसकी जबान में जो आता है भौंकता जाता है, और लोग उसके मानने वालों की तादाद बढ़ाते जाते। फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। सारी बातें अपनी जगह। अब हमारे सामने सवाल तो आ जाता है, जवाब नहीं आता। न कभी हम पूछने की कोशिश करते, ना हमें इस बात की तौफीक होती है। आपसे जो बार बार कहा जाता है ना, उलमाए कराम, मदारिस, इनकी कदर करें, फिर हम उसके अंदर गलती समझ बैठते, जी मौलवी अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। नहीं यार नहीं, मौलवी तो आप तमाम लोग जितने भी हैं, आप तमाम से कमतर है। वो ये नहीं कहता मेरी जात की कदर करो, वो कहता है मुझको जो अल्लाह ने बात दे रखी है उस बात की कदर करो। जिस चीज की चौकीदारी कर रहे हो उस चौकीदारी की कदर करो, किसी और चीज की नहीं। सिद्दीक अकबर के सपा से सूरह तौबा हजूर ने फरमाया कि अली तुम जाओ, अबू बकर से लेकर यह सूरत उम्मत तक पहुंचाओ। लोगों ने कहा कि जनाब हजूर को अबू बकर पे भरोसा नहीं था, अबू बकर माज़अल्लाह झूठे थे, हजूर को एतमाद न था। नहीं, हजूर की नजर दूरबीन है, खुर्दबीन है। वहां तक देख रहे थे जहां तक कायनात में कोई देख ना सकता था। पता था कि आने वाले दौर में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अली का नाम लेकर सिद्दीक अकबर की गुस्ताखियां करेंगे। फरमाया अली तू जा, और तू जाकर सूरह तौबा लोगों तक बयान कर। क्यों कि सूरह तौबा के अंदर ऐलान है, फसानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला ताज़न इन्नल्लाह माना। ऐ मोहम्मद कह दो, ये तेरा यार, तेरा साथी, तेरा दोस्त, तेरा सहाबी, इससे कह दो मेरी जान का गम ना कर। जो अल्लाह की मदद मोहम्मद के साथ है सिद्दीक अकबर के साथ है, जो रहमत मुस्तफा के साथ है सिद्दीक अकबर के साथ है। तारीफ अबू बकर की थी, अपनी जबान से करते, आने वाले दौर में कोई बकवास कर सकता था। सिद्दीक अकबर ने कुरान की आयत को बदल दिया, हजूर आपकी अजमत के निसार और कुर्बान जाए। तारीफ अबू बकर की थी, जबान अली मुर्तजा की थी, ताकि रहती दुनिया तक दुनिया को पता चल जाए कि अली का मानने वाला वो होता है जो सिद्दीक अकबर की सदाकत का ऐलान किया करता है। यह सूरह तौबा, इसकी आयत फसानी यसनैनी सुमा फिल गार, दो में से दूसरा। यह कायनात का अजीब लफ्ज है मेरे दोस्तों, जिसे आज तक कोई कह ना सका। गालिबन इसी की तौजीह करते शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो मन शुदी मन तो शुदम तो तन शुदी मन जा शुदम ताकस न गोयत बादरा तू दी गरी मन दी गरम। मैं जिस्म बन जाऊं तो रूह बन जा, मैं रूह बन जाऊं तो जिस्म बन जा, मैं तू बन जाऊं तू मैं बन जा, ताकि कायनात में कोई कह न सके तू कुछ और है मैं कुछ और। मुजद्दिद अल-फ़सानी कह दीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर के मकाम में और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के दरमियान मुताबिकत क्या है, निस्बत क्या है? फरमाया कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कभी तुमने आईने में अपना चेहरा देखा है कि जी? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब तुम आईने में चेहरा देखते हो, चेहरा तो एक वो है जो अक्स नजर आता है आईने में,
ایک وہ ہے جو آئینے کے باہر ہوتا ہے. فرمایا یہ سمجھ لو کہ آئینے کے جو باہر ہے اسے رسالت کہتے ہیں, اور آئینے کے اندر جو نظر آتا ہے اسے صداقت کہتے ہیں. جو باہر ہے وہ رسالت, جو اکثر رسالت ہے اس کو صداقت کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. یہ تھے صدیق اکبر. اب اور تھوڑی سی بات آگے لے کے چلتے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ. وہ لوگ جو جناب صدیق اکبر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ صدیق اکبر نے فاطمہ الزہرا کا حق کھا لیا تھا, صدیق اکبر نے فدق کا باغ غصب کر لیا تھا, یہ تھا یہ تھا یہ تھا. ساری باتیں اپنی جگہ. کتاب کا نام یاد رکھیے گا. دوسرے لوگوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے کشف الغمہ, کاف شین فے الف لام غین میم ہے, کشف الغمہ عن سیرت الائمہ. کتاب چھپی کہاں سے؟ ایران, قم. قم کیسا بڑا مقدس شہر, بڑے مدارس, بڑے بڑے علماء. بڑی ہی نرمی سے, بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں. کتاب کشف الغمہ, اس میں تمام کے تمام ائمہ کے حالات درج ہیں, تمام ائمہ کے حالات درج ہیں. جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے لے کر جناب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے حالات درج ہیں. وہ حالات کیا ہیں کیا نہیں مجھے اس سے بحث نہیں. کتاب ہے کشف الغمہ, چھپی قم سے, معتبر ترین کتاب. تمام کے تمام ائمہ اہل بیت اطہار کے حالات درج ہیں, سب کی زندگی کی باتیں درج ہیں. بڑی مقدس, بڑی قیمتی, بڑی اسلام کی تاریخ کی روشن ترین شخصیت علی مرتضی رضی اللہ تعالی. ان کے صاحبزادے چھوٹے حضرت حسین, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی, شہید کربلا. ان کے بڑے ہونہار, بڑے پاکیزہ, بڑے مقدس صاحبزادے, بڑے برگزیدہ صاحبزادے, اتنی بڑی نسبتوں کے حامل. مگر میرے دوستو, اتنی بڑی عظمت اور برکت کے باوجود وہ اللہ کا بندہ 5 نمازیں فرض, تہجد, اشراق, اوابین, تمام چیزیں ہیں. ان کے باوجود وہ شخص کم از کم روزانہ 200 سے 250 نوافل ادا کرتے ہیں. چند مکروہ اس دن کے روزہ رکھنے کے 5 دن انہیں چھوڑ کر سارے سال وہ اللہ کا بندہ روزے سے رہتا ہے. جو آتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے. ان کا اصل نام دنیا نہیں جانتی, ان کے نام کو جانتے زین العابدین, عبادت کرنے والوں کی زینت. اتنی عبادت کی. سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار. یہ کون؟ حسین کا بیٹا, علی کا پوتا. اللہ کریم نے ان کو بڑا پاکیزہ فرزند عطا کیا جن کا نام ہے امام محمد الباقر. سب کہہ دے رضی اللہ تعالی. ضابطہ بنتا ہے رحمت اللہ علیہ کا, مگر حق بنتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. باقر, باقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو رات اور دن نام پکارتے ہیں, خدا کی قسم ان سے پوچھنا وہ بھی نہیں بتا سکتے. باقر, البقرہ, قرآن کی پہلی سورت, بڑی سورت. بقرہ کا معنی گائے. گائے کو گائے کس لیے کہتے ہیں؟ گائے اور بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہل لگایا جاتا ہے. ہل زمین کے اندر جاتا ہے, زمین کو کھودتا ہے اور اس کے خزانے نکال کے باہر لاتا ہے. البقرہ. الباقر, باقر کا معنی وہ عالم جسے پروردگار نے ایسا علم عطا کیا ہو کہ باتوں کے اندر چھپی ہوئی گہرائیاں نکال کے باہر لا سکے. یہ حضرت محمد الباقر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حسین کے پوتے ہیں, علی مرتضی کے پڑپوتے ہیں.
ایک آدمی ان سے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، اور یہ مسئلہ نہ بخاری میں ہے، نہ ترمذی میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں. یہ مسئلہ، یہ فتویٰ کہاں لکھا ہے؟ کشف الغمہ، صفحہ 289 289 المطبوعہ تہران، قم مقدس شہر. کوئی گرم بات نہیں، نرم بات، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھو. جب تک زندگی توبہ کا موقع ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور سرکار کی نہ شفاعت ملے نہ سرکار کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے، جاؤ اور نبی علیہ السلام فرمایا پہلے میرے یاروں کی محبت دل میں لے کر آنا، پھر میری بارگاہ کے اندر آنا. اس محرومی سے اگر بچنا چاہتے ہو، ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم لڑ نہیں رہے، بحث نہیں کر رہے، ہم تو فکر کی دعوت دے رہے ہیں. آؤ، مرنے سے پہلے سچائی کی طرف آ جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کشف الغمہ، ائمہ کی سیرت. امام باقر سے سوال ہوتا ہے کہ امام، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص ہاتھ میں لکڑی پکڑے، لاٹھی پکڑے، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑے، اور جو تلوار کا دستہ ہے، سوال کس سے؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ سے. حضرت آپ علی کے پڑپوتے، حسین کے پوتے، اتنے بڑے گھر سے تعلق ہے آپ کا. عرض مدینہ کے اندر سوال پوچھا گیا کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ یہ فرما دیجئے کہ کیا میں اپنی تلوار کے دستے میں، اپنی لاٹھی کے دستے میں سونے یا چاندی کا کام کروا سکتا ہوں؟ بس یہ سوال کا جواب یہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت. حضرت کیا میں اپنی تلوار کے دستے میں، اپنی لاٹھی کے دستے میں سونے یا چاندی کا کام کروا سکتا ہوں؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ کہیں جاتے ہیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے سوال پوچھتے ہیں، اور سوال پوچھ کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اس کا جواب ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ جواب کے بعد دلیل کیا ہے؟ تو ہمیشہ دلیل مضبوط چیز کی دی جاتی ہے، کمزور کی نہیں. دلیل ہمیشہ اعلیٰ کی دی جاتی ہے، ادنا کی نہیں. دلیل کبھی گھٹیا چیز کی نہیں دی جاتی. سوال کرنے والے کا سوال کس سے؟ امام باقر سے. یقین ماننا میرے دوستو، یہ باقر کا بیٹا جعفر صادق ہے، جن کے شاگرد ہونے پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر میری زندگی کا 1 سال امام جعفر کی خدمت میں نہ گزرا ہوتا، زندگی بھر میں افسوس کی زندگی گزارتا رہتا. ابو حنیفہ جس باقر کے بیٹے کا شاگرد ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اس جعفر صادق کے ابا امام باقر سے پوچھا جاتا ہے، حضرت کیا کوئی آدمی اپنی تلوار یا لاٹھی کے دستے میں سونے اور چاندی کا کوئی کام کروا سکتا ہے؟ امام باقر سے پوچھا، گردن جھکائی، فرمایا ہاں اجازت ہے. اجازت ہے. سوال کرنے والے نے اگلا سوال پوچھا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ تلوار یا لاٹھی کے دستے میں سونے چاندی کا کام ہو سکتا ہے، اجازت ہے، دلیل کیا ہے؟ امام باقر نے گردن جھکائی. تھوڑی دیر کے بعد بڑی متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ فرمایا ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تلوار تھی اس میں سونے کا کام بھی تھا، چاندی کا کام بھی تھا. یہ جواب جب دیا وہ تھا کوئی دل کا اور دماغ کا کالا. کہنے لگا حضرت آپ بھی اس انسان کو صدیق اکبر کہتے ہیں؟ یہ جواب جب اس نے بکواس کی اور امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات کو سنا، تو سننے کے بعد 2 جواب دیے امام باقر نے. اور عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی کے اندر ہے، کشف الغمہ کے اندر ہے. امام باقر رحمت اللہ علیہ نے پہلا جواب کیا دیا
اعتراض کرنے سے پہلے تو دیکھتا نہیں کہ وہ سو کس کے ساتھ رہا ہے؟ تو نے قبر کی مقام کو نہیں دیکھا؟ اور اس کے بعد مزید جوش میں آ کر امام محمد باقر نے، حسین کے پوتے نے، علی مرتضیٰ کے پڑپوتے نے خدا کی قسم جو جواب دیا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ، کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ نہ اس کی دنیا میں صداقت قبول کرنا نہ آخرت میں قبول کرنا۔ یہ 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، کس نے؟ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، بس میری ایک بات یاد رکھ لیجئے، یار زندہ صحبت باقی، میرے نبی کے جتنے صحابہ کرام ہیں نا، آپ خدا جانے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بہت آپ کے ساتھ تعلق قلبی کی خاطر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے کردار کو جب کبھی جانچنا ہے، جاننا ہے، پرکھنا ہے، تاریخ کے تاریک روشن دان سے نہیں، قرآن و حدیث کی اجلی روشنی میں دیکھیے گا، ہدایت بھی ملے گی، فوز و فلاح بھی ملے گی۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ انہیں قرآن میں تلاش کرو، انہیں نبی کے فرمان میں تلاش کرو۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا اللہ کے سوا، تو کائنات میں سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہ تھا جسے اپنا دوست بناتا، جس کو اپنا یار بناتا۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ کائنات کا وہ واحد شخص ہے کہ جس کے پیچھے 13، 14، 17 یا 21 نمازوں کی تاریخ بتلاتی ہے، یہ نماز امامت صدیق اکبر کر رہے ہیں اور مقتدی اللہ کے نبی بن کے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس شخص کی زندگی کا تذکرہ کیا کیا جائے جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کے نبی کے دین کے لیے فنا کر دی۔ کسی نے پوچھا، ابو بکر تجھے اس دنیا میں اچھا کیا لگتا ہے؟ بس اجازت، ٹائم میرا ہو رہا ہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، الگ الگ سوال کا جواب ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا بس 3 باتیں اچھی لگتی ہیں، فقط 3 باتیں۔ نمبر ایک مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے میری آنکھ کھلے، آنکھ میری ہو، دید میری ہو اور دیدار ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 2 پر مجھے بات یہ اچھی لگتی ہے کہ کان میرے ہو، سماعت میری ہو اور فرمان ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تیسری بات یہ اچھی لگتی ہے کہ اللہ میرے کام میں، میرے کاروبار میں برکت دے، اللہ مجھے عطا کرتا جائے، نبی مجھے فرماتے جائے اور میں دونوں ہاتھوں سے نبی کے فرمان پر اپنی دولت کو لٹاتا چلا جاؤں۔ مجھے اس کی سوا کائنات میں اچھا کچھ بھی نہیں لگتا۔ پروانے کو ہے شمع، بلبل کو پھول بس، پروانے کو ہے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ان صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے ساتھ تعلق کو جمع خاطر رکھیں، اور یہ محافل، یہ مجالس، یقین ماننا میرے عزیزوں اور دوستوں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان و یقین کی تصدیق کے لیے ان محافل مجالس کی شرکت، یہ میرے اور آپ کے یقین کو اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک عقائد اہل سنت پر گامزن فرمائے اور صحابہ کی محبت ہمارے دل میں موزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔